رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور ساری مخلوق، ساری کائنات اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب پیدا کرنے میں اکیلا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، جس جگہ کو چاہتا ہے برکت والا بناتا ہے، جس وقت کو چاہتا ہے برکت والا بناتا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے نبیوں کا امام بناتا ہے، جسے چاہتا ہے فرشتہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے فرشتوں کا سردار بناتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آپ امام النبیین، سید المرسلین و شفیع المجرمین و رحمۃ للعالمین، آپ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ ضروری اور مختصر حمد و ثنا کے بعد جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اتنا اہم موضوع ہے جو آپ کی اور ہماری زندگی سے بہت تعلق رکھتا ہے۔ وہ موضوع آج جس بارے میں مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے، اس چیز کو ہر کسی کو فیس کرنا ہے۔ وہ چیز ایسی ہے کہ جس میں ایک بچہ بھی ہے، ایک بزرگ بھی ہے، چاہے وہ مرد ہو، نوجوان ہو یا عورت ہو، ہر کسی کو اس چیز کا سامنا کرنا ہے جسے ہم پرابلمز اور پریشانیاں کہتے ہیں کہ پریشانیاں کیوں آتی ہے۔ اس کے تحت مجھے آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں کرنی ہے۔ جیسا کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کا کیا حل بتایا ہے۔ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں دو ٹائپ کے لوگ ملیں گے۔ پہلے تو وہ جو اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر نہیں کرتے، نمازوں کے اتنے پابند نہیں ہیں، فرائض کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اتنے پابند نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے۔ اور دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بڑے پابند ہیں، ہم اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل عبادات کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈالے رکھتا ہے۔ یہ سوچنا بڑا غلط ہے، کیونکہ مصیبتیں، پریشانیاں ہمیشہ گناہوں کی سزا نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ گناہوں کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات، کتنی بڑی بات آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے کہا کہ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ان سے جتنی زیادہ مشابہت رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ آزمائش ہمیشہ گناہوں کی سزا نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ
اگر آپ ایک مومن کی نظر سے سوچیں، ایک ایمان والے کے دماغ سے اگر آپ سوچیں، ایک مومن کی نظر سے آپ دیکھیں، تو آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ذرا آپ سنیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اتنے نیک صحابی تھے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کرامت عطا کی تھی کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، اتنے زیادہ نیک تھے۔ مگر اللہ رب العالمین نے، اگر آپ کو معلوم ہو تو انہیں کس آزمائش میں آزمایا، اللہ رب العالمین نے ان کو 30 سال بستر میں لٹائے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایک ایسی پریشانی میں، ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ ان کا سارا جسم مفلوج ہو گیا۔ 30 سال کے لیے بستر پر لیٹے رہے، اور جو ہے لوگوں نے جس تخت پر یہ لیٹے تھے اس میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ قضاء حاجت کا معاملہ بھی وہی انجام پا سکے۔ نیک اتنے کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، اور آزمائش اتنی زیادہ سخت، اتنی زیادہ خطرناک کہ 30 سال اللہ رب العالمین نے جو ہے بستر پر، تخت پر لیٹائے رکھا، اور لوگوں نے اس میں جو سوراخ کیے تاکہ قضاء حاجت کا معاملہ بھی اٹھ نہیں سکتے تھے، قضاء حاجت کا معاملہ بھی بستر پہ ہی انجام پایا کرتے تھے۔ نیک اتنے کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ جو ہے گناہوں کی سزا نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ معیار یہ نہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، معیار یہ نہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، معیار یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا، جب اللہ نے ہمیں مصیبتوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں؟ جس طرح موافق حالات میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، صبر رکھتے ہیں، اسی طرح ناموافق حالات میں ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے موضوع جانا کہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں کیوں آتی ہے، اس کے لیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہر چیز کا حل جو ہے ہم اسلام کے اندر تلاش کرتے ہیں، اور آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہے، کیا اسلام کے اندر اس کا کیا حل ہے۔ اور ایک بات اپنے دماغ میں یہ فٹ کر لیجئے کہ اسلام ایک دین کاملہ ہے، یہ اسلام ایک کامل دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، نہ کوئی چیز اس کائنات میں بنی ہے نہ بنے گی جس کا حل اسلام کے اندر نہ ہو۔ یہ دین ایک مکمل ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر جب مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو کیوں آتی ہے، اور ہمیں اس پر کیسا اس پر ریئیکٹ کرنا، اور جب وہ آئے تو اس میں کیسا اس کو فیس کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم شریعت میں اس کو دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان کہا جاتا ہے 6 چیزوں پر ایمان اور یقین رکھنے کو۔ ایمان کہا جاتا ہے 6 چیزوں پر ایمان اور یقین رکھنے کو، اور آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس میں جو چھٹی چیز ہے، والقدر خیرہ وشرہ، جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، چونکہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان 6 باتوں پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ آپ اب یہ مومن ہیں، آپ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وان اصابته ضراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اسے رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کی اولادوں میں برکت دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت دیتا ہے، تو مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ اس پر جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر فکان خیر لہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
جب اللہ رب العالمین اس پہ رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا جب معاملہ کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے. اور عجیب بات کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. جب اللہ رب العالمین جب اسے کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، جب کسی پریشانی میں اسے مبتلا کرتا ہے، کسی مصیبت میں جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر فکان خیر لہ، صبر کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے اچھا ہے. مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین اسے رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے نوازتا رہتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے. اور جب مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، جب اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. یہ مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث، آپ اس حدیث کو اپنے سامنے ایک ترازو کی حیثیت سے رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازا تو ہمارا معاملہ کیا اس پر شکر کا ہے یا اللہ کی نعمتوں کو بس کھا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں؟ یہ ایک مومن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے جب ہمیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈالا، جب اللہ رب العالمین نے کوئی مصیبت ہم کو دی تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک مومن کا معاملہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کریں کہ یہ بات ہم بہت سنتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی کیوں؟ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا غم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی دیکھیے کتنی زبردست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے، اور حرفوں کی، جملوں کی سیٹنگ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 الفاظوں کے اندر دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی باقی چھوڑی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا اذى ولا هم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان کو جب اللہ رب العالمین کسی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد جب اللہ رب العالمین دیتا ہے حتی الشوقۃ یشاقها، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں بھی اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے الا کفر اللہ بها من خطاياه، کہ یہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی اگر ایک کانٹا پیر میں چبھا اور اس کو تکلیف دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ سزا نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی ہوا کرتی ہے. یہ مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. آپ یہ بہت سنتے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو یہ جا کر کے اس کے پاس یہ دعا کرتے لا بأس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، فکر نہ ہو، اللہ رب العالمین اس بیماری کے بدلے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. میرے بھائی اور دوستو، ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو ہم اپنے لیے برا جان رہے ہو، کسی چیز کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے برا نہ ہو. جس طرح کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو اور وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو، ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی والی لگ رہی ہو اور وہ ہمارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو، جس طرح کہ کوئی ڈیل، کوئی آفر، کوئی ایجوکیشن کا معاملہ ہمیں اچھا لگ رہا ہو اور وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو. کیوں؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر دے دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ چھوٹا سا واقعہ دیکھیں. جس سال فرعون نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے،
وہاں اللہ رب العالمین نے بھی یہ حکم دے دیا کہ میرا نبی میرا رسول موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوں گے، فرعون کا خاتمہ کرنے والے حضرت موسیٰ بھی اسی سال پیدا ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ اپنی چال بازیاں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ جب فرعون نے یہ حکم دے دیا اس سال جتنے بھی بچے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی امی کو یہ وحی کی، موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کی۔ وحی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وحی دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تو وہ جو اللہ رب العالمین فرشتوں کو ذریعے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو کوئی حکم کوئی پیغام دیتا ہے، دوسری وہ جو اللہ رب العالمین خوابوں کے ذریعے عام لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی امی کو یہ وحی کی کہ تو اپنی بچی کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس بات کا خوف ہو جائے کہ موسیٰ کے فرعون کے جو ہے سپاہی آنے والے ہیں، تجھے اس بات کا جب خوف ہو جائے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنے بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو، اگر اس ماں سے پوچھا جائے کہ کیا یہ اس کے ساتھ اچھا ہوا کہ نہیں، اگر کسی عورت سے یہ کہا جائے کہ اپنا مرا بچہ پانی کے حوالے کر دے، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی اپنے مرے بچے کو دریا کے حوالے کر دے۔ اللہ رب العالمین جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اربوں خربوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، یہ حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں جو لگتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو، پریشانی والی لگ رہی ہو، وہ ہمارے لیے بری نہ ہو، ہمارے لیے اچھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اس کے بعد جب اس نے اپنے بچے کو دریا میں بہا دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ابھی تیرا بیٹا تو لے رہے ہیں، تیرا بچہ تو لے رہے ہیں، جب تجھے لوٹائیں گے تو یہ ہمارا نبی بھی ہوگا، ہمارا رسول بھی ہوگا، اور تیرا بیٹا بھی ہوگا۔ اور ساری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو لوٹایا اور اپنا نبی بھی بنایا، اپنا رسول بھی بنایا۔ میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ انبیاء اکرام کے واقعات، یہ صحابہ اکرام کی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ جب ہمیں ایسی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں آئے تو ہم اس کو کیسا فیس کریں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں غالباً سب جانتے ہوں گے۔ حضرت زید بن حارثہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے 5 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ زید بن حارثہ یہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور ان کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں جو ہمارے لیے بہت حیرت انگیز اور ہمارے لیے سیکھ رکھتا ہے۔ جو حضرت زید بن حارثہ بچے تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا، ڈاکوؤں نے ان کو جب لوٹ مچائی تو ان بچے کو بھی اغوا کر لیا اور لے جا کر کے مکہ میں غلاموں کی منڈی میں، اس وقت ایک اوکاز کا بازار جسے غلام کی منڈی کہا جاتا تھا، غلاموں کی منڈی میں لے جا کر اس بچے کو بیچ دیا، اور اس کے بعد اس بچے کو حضرت خدیجہ کے جو بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے تھے، مکہ کے سردار تھے، انہوں نے اس بچے کو خریدا، اس غلام کو خریدا، منڈی سے خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفے میں دے دیا تاکہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ غلام آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے کام آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد جب ان کے ماں باپ پریشان، ماں کا رو رو کے برا حال، باپ کبھی مصر جا رہا ہے، کبھی طائف جا رہا ہے، کبھی یمن جا رہا ہے، بچے کو ڈھونڈنے کے لیے بہت پریشان ہے۔ جب ان کے گاؤں کے کچھ لوگ حج کا مہینہ آتا ہے تو وہ حج کرنے مکہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حارثہ کا بیٹا مکہ کی بازاروں اور گلیوں میں گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ جب وہ گاؤں واپس لوٹتے ہیں، جا کر کے بتاتے ہیں حارثہ تمہارا بیٹا مکہ میں ہے، محمد نامی فلاں شخص کے یہاں ہے۔
ماں سنتی ہے اور کہتی ہے جاؤ میرے بچے کو لے آ۔ حارثہ اپنے چھوٹے بھائی کو لیتے ہیں، غلہ، سونا، خزانہ سب لاد کر کے اونٹوں پر، گھوڑے گدھوں پر لے کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پوچھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ زید میرا بیٹا ہے، آپ اس کے بدلے یہ سونا چاندی خزانہ غلہ جو چاہیں لے لے، میرا بچہ مجھے لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ سونا چاندی غلات مجھے کچھ نہیں چاہیے، بچہ آپ کا ہے، آپ کو پہچان لیتا ہے، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ جب باپ نے کہا بیٹا چلو تو زید بن حارثہ منع کرتے ہیں، ابا نہیں جاتا۔ تو باپ غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہارا چچا ہے، ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم جانے سے منع کر رہے ہو۔ اب اس بات کو، اس بچے کی بات کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ یہ بچہ ہے اور غلام ہے، باپ سے کہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ تمہیں اس غلامی کے چکر میں اپنی آزادی ٹھکرا رہے ہو۔ تو بچے کا اس بچے کی یہ بات ذرا غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے بہت نصیحت رکھتی ہے۔ بچہ کہتا ہے اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اس غلامی پر ہزاروں آزادی قربان۔ بچہ ہے، ایک غلام ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق رہے ہوں گے کہ وہ بچہ متاثر ہے آپ سے، وہ ایک غلام متاثر ہے، آپ کے اس سے کیا معاملات ہوں گے۔ بڑا سیکھنے کا ہے یہ کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ ابھی غلام ہے آپ کے پاس، وہ ہزاروں آزادیاں قربان کرنے کو کہہ رہا، کس کے سامنے؟ اس غلامی پر۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق رہے ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور مکہ میں لے جا کر کے یہ اعلان کیا، کعبۃ اللہ میں لے جا کر کے یہ اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں سن لو، آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، آج سے یہ زید بن محمد ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب گھر بچھڑا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ملا، اور جب باپ بچھڑا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ بنے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ کوئی کسی کو پالنے سے اور اس کو اپنا بیٹا بولنے سے اس کا بیٹا نہیں ہو جاتا، جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کے ہی نام سے پکارا جائے، کیونکہ قیامت کے روز فلاں بن فلاں شخص کو لایا جائے، شخص کو اس کے والد کے نام سے بلایا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جب تکلیف دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید تم ہمارے خاندان کے داماد بن جاؤ، کیونکہ اس وقت مکہ میں دامادوں کی بڑی عزت اور بڑی خدمت کی جاتی تھی۔ آج سے تو میرا بیٹا تو نہیں رہا، کیونکہ میں تیرا پالنے والا تھا، میں تیرا باپ نہیں رہا۔ زید فرماتے ہیں کہ میں تو مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، میں زید بن محمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے، بڑے خوش تھے۔ اور جب یہ نام ان سے ہٹا لیا گیا، یہ لقب ان سے چھین لیا گیا، بڑے زیادہ تکلیف اور پریشانی میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ اب آپ محمد زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے داماد بن گئے۔ جب 1 سال گزرا، آپس میں نہیں بنی اور ان کا آپس میں طلاق ہو گیا، آپس میں طلاق ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور آزمائش، گھر چھوٹا، کسی بچے کو اگر اغوا کر لیا جائے، ڈاکو لٹیرے اٹھا کر کے لے جا لے اور غلاموں کی منڈی میں لے جا کر کے بیچ دے اور اسے کوئی خرید کر کسی کو تحفہ دے دے اور کسی کو تحفہ دے دے، کیا ساری دنیا کے لوگوں جن کے سینوں میں دل ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ اس بچے کے ساتھ اچھا ہوا کہ نہیں؟ ساری کائنات اس بات کو کہے گی یہ اس بچے کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو، پریشانی والی لگ رہی ہو، مصیبتوں والی لگ رہی ہو، تم جو چاہتے تھے وہ تمہیں نہیں ملا، تمہیں لگ رہا تھا وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھا ہو۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کون فیصلہ کرے گا، ہم یا اللہ رب العالمین؟ یہ کلام اللہ کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو،
بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے داماد نہیں رہے، آپس میں زینب بنت جحش سے آپ کا طلاق ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے ساتھ اس سے بڑی نعمت سے نوازا، آزمائش پھر نعمت سے نوازا، رحمتوں سے نوازا، پھر آزمائش پھر رحمت سے نوازا۔ اس کے بعد جب فائنلی آپ کا طلاق ہو گیا، اب خاندان کے داماد نہیں رہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت زید بن حارثہ کا نام لے کر قرآن مجید میں آپ کا واقعہ بیان کر دیا۔ فرمایا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین۔ میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واحد صحابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں ان میں سے یہ اکیلے صحابی ہے جن کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا۔ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، نہ ازواج مطہرات کا نام ہے قرآن مجید میں، نہ خلیفاؤں کے نام ہے قرآن مجید کے اندر، نہ ان 4 خلیفاؤں کے نام ہے، نہ ازواج مطہرات کا نام ہے۔ کس کا نام لیا اللہ رب العالمین؟ ایک غلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے نام لے کر کے قرآن مجید میں واقعہ بیان کر دیا، اور قیامت تک جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا، زید کہا جائے گا 30 نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین ایک پریشانی دیتا ہے، اس سے بہتر نوازتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ایک مصیبت کا سامنا کرتا ہے اور 1000 نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم یہ آیت سورہ انشراح کی 5ویں اور 6ویں آیت ہم بہت سنتے ہیں، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت، بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، مع کے معنی عربی زبان کے اندر ساتھ ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ بے شک ہر مشکلات، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب کسی مصیبت میں، پریشانی میں ڈالتا ہے، آدمی ایک مصیبت میں ہوتا ہے اور 1000 نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ گناہوں کی سزا نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یا اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، موافق حالت میں تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، کیا ناموافق حالت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستوں، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ پیارے نبی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں صحت دی تھی، بیویاں دی تھی، غلات دیے تھے، جو ہے جانور دیے تھے، ہر چیز سے اللہ نے نوازا تھا۔ یہ جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم اس لیے شکر ادا کرتے ہو، اس لیے ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو صحت دی تھی، صحت چھین لی، بیماری ایسی دے دی کہ جس پر کیڑے لگتے تھے، گوشت ٹپکتا تھا۔ میرے بھائی 18 سال بیماری میں رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکالیفیں ہمیشہ گناہوں کی سزا نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ ہم کو تو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کوئی ایسی بیماری میں ڈال دیا جسے ہمیں سالوں بستر میں پڑے ہوں۔ جس طرح کہ اب میں نے آپ کو پریشانی بتایا، اب اس کا علاج کیا ہے، میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 4 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب مصیبتیں، پریشانیاں جب آپ کے سامنے منہ پھاڑی کھڑی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ، آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے کہ یہ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے تو شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ زندگی کا مالک بھی وہی تو موت کا مالک بھی وہی۔ مصیبتیں اللہ نے دی ہے تو یہ اس کا جو ہے اللہ رب العالمین ہی راستہ نکالے گا۔ کوئی پرابلم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو سولو بھی اللہ رب العالمین ہی کرے گا۔ پہلی چیز تو یہ، ہمیں اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئی تو ہے، یا اللہ رب العالمین ہی یا تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا یا اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ہم سے ختم کر دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جب مصیبتیں، پریشانیاں آ جائیں تو پہلا اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، دوسرا صبر رکھنا ہے۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کن کن چیزوں کے ذریعے؟ دشمنوں کے خوف کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، غلات میں کمی کر کے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو، اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دے دو جو لوگ ان پر صبر کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں جب ہمارے سامنے آ جائے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں میں، ان آزمائش میں، پریشانیوں میں صبر رکھتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا۔ تیسری چیز یہ نمازوں کی ہمیں پابندی کرنا، جب مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے تو ہمیں نمازوں کا خیال رکھنا۔ چوتھی چیز یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے میرے بھائی۔ دعا یہ چند دعاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بخش دیا۔ جب بندہ کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ تو رحم کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر دیا۔ بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ان چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے قرضوں کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔